پاکستان میں سیاست کا میدان تو سال کے 12 مہینے گرم رہتا ہے، لیکن پچھلے دنوں میں کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس سے اب لگتا ہے کہ جو میدان ہیں وہ ایک مرتبہ پھر گرم ہوں گے۔ اب تک کی جو بحث تھی وہ عدالتوں، احتساب عدالتوں اور ٹی وی کے ٹاک شوز تک محدود تھی، لیکن اب بات جو ہے اس سے ذرا آگے بڑھنے والی ہے، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں 11، ان کا جو یہ نیا اتحاد بنا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یعنی پاکستان جمہوری تحریک، تو انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہے، احتجاجی مہم کا اعلان کیا ہے موجودہ عمران خان کی حکومت کے خلاف۔ تو اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر اس کی ان کو ضرورت کیوں پڑی۔ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں وہ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ گوجرانوالہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، سابق وفاقی وزیر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر، ان کا حلقہ ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ جلسہ کامیاب ضرور ہوگا۔ جو ڈیڈیکیٹڈ ڈائی ہارڈ کارکن ہیں مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کے، وہ ضرور آئیں گے، بڑی تعداد میں ہوگا، اور ایک اچھا ان کو لانچ ملے گا۔ لیکن کیا یہ تحریک جو اہداف لے کر چل رہی ہے وہ حاصل کر پائے گی یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے اور سب کے ذہنوں میں ہے کہ پی ڈی ایم کیا عمران خان کی حکومت گرا پائے گی۔ فی الحال اس کے اشارے تو نہیں ہیں۔ احتجاجی مہم کو دیکھتے ہیں کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بڑی 3 جماعتیں ہیں، پہلے تو صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون احتساب کے عمل سے گزر رہی تھی، کافی 2-3 سال سے زیر عتاب تھی، عدالتوں کے چکر اور ضمانتیں اور انہی چکروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی کیسز کچھ کھلنے لگے ہیں نیب کی طرف سے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ یہ تینوں کا جو مل کے جو الائنس بنا ہے، یہ اس احتسابی عمل کے خلاف ہے یا جو عوام کے اصل مسائل ہیں، جیسے مہنگائی اس وقت کافی عروج پر ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے کہ عام سی سبزی بھی جو ہے وہ بھی غریب آدمی خریدنے کی لائق نہیں رہا۔ تو یہ جو اہداف ہیں یہ کیا عوام کو موبلائز کر پائیں گے؟ حکومت بھی لگتا یہی ہے کہ جو کمزوری ہے معیشت کو کنٹرول کرنے کی، اس پر شاید کچھ لوگوں کو شک ہے کہ پردہ ڈالنے کے لیے احتساب کا شور زیادہ ڈال رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ نکل بھی نہیں رہا۔ تو میرے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے انڈیپینڈنٹ اردو کے ایڈیٹر آن لائن ہیں ظفر سید صاحب۔ ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ پی ڈی ایم ماضی کے جو اتحاد تھے، اسلامی جمہوری اتحاد تھا اور ایم آر ڈی تھا، ان سے آپ کو مختلف لگتا ہے؟ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی کہ پاکستان میں اس طرح کے اتحاد بنتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ عام طور پہ مشاہدہ یہی ہے ہمارا کہ اس کے خلاف اس طرح کی پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی موومنٹ چلاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں پچھلے 40-50 سالوں میں، تو اس دوران کئی اتحاد بنے، اور اس میں نوابزادہ نصر اللہ جو تھے وہ بڑا اس میں اہم کردار ادا کرتے تھے، اور عام طور پہ ان کی رہائش گاہ پہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی تھیں اور وہاں سے تحریکیں چلتی تھیں۔ لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے جو اتحاد ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی اپنا احتجاج تو اس طرح سے ریکارڈ کرواتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں، جلسے جلوس اور ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کا مقصد ہے حکومت کا گرانا، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جب ان کے ساتھ ہوتی ہے حزب اختلاف کے ساتھ، تو پھر کسی حد تک ان کو امید ہوتی ہے کامیابی کی، لیکن یہاں پہ بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بالکل واضح موقف بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ تو ہر صورت میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا یہی خیال ہے کہ یہ لوگ احتجاج کریں گے، ریلیاں کریں گے، لانگ مارچ بھی ہو سکتا کریں۔ اس کے علاوہ اسمبلی کے اندر بھی کچھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم استعفے بھی دیں گے، یا اس سے پہلے ہم نو کانفیڈنس کی جو موومنٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لے کے آئیں۔ یہ ساری یہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ تو ہوں گی، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کامیابی، تو مجھے تو اس کے امکانات کچھ اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے
بالکل واضح انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں حکومت کے ساتھ ہیں. ہاں بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور جو اب حالیہ انٹرویو تھا مریم نواز کا، اگر آپ نے دیکھا ہو اس کو بھی، تو اس میں بھی انہوں نے کوئی کھل کر انکار نہیں کیا کہ رابطے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بھی ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اور پچھلے دنوں یہ بڑی ایشو بنا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو حزب اختلاف کی ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، جا کے ملاقاتیں بھی اور رابطے بھی جاری ہیں. تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی کہا، آپ نے استعفے کی بات کی، تو وہ تو ابھی فی الحال اس کو تیار نہیں ہے کہ یہ آپشن استعمال ہو سکتی ہے. آگے چل کے میں بھی حالات اور واقعات کو دیکھ کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ابھی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے شاید کوئی اس کی سوچ میں بدلاؤ آئے؟ نہیں، وہ اس کے لیے دیکھیں جو مطلب حکومت کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ان کو اقتدار ملا تھا تو وہ حالات اتنے خراب تھے، اکانومی کی حالت، اس کے علاوہ گورننس، ساری چیزیں وہ بالکل بگڑی ہوئی تھیں. تو وہ ان کو ٹھیک کرنے جا رہے تھے کہ بیچ میں کرونا کا بحران آ گیا اور سارے ان کے منصوبے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. تو حکومت کے پاس ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک مطلب ہے کہ اس میں سے ایک طرح کی پتلی گلی موجود ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا بہانہ بنا کے یا اس کا سہارا لے کے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل مایوس ہو جائے حکومت سے اور وہ کوئی بڑی ایکسپیریمنٹیشن اس کے اوپر کرنے لگے. تو اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ استعفوں کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ اسمبلی کے اندر جو ہے نو کانفیڈنس کی، تو ابھی ایک بہت ہی اہم فیکٹر جو ہے وہ ہے سینٹ کے الیکشنز، جو کہ اگلے سال میرے خیال سے مارچ میں ہونے والے ہیں. تو سینٹ کے الیکشنز کا اس ساری صورتحال میں آپ کے خیال سے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ یہ اگر کیونکہ جو استعفوں کی آپشن ہے وہ تو میرے خیال سے اس سے پہلے کسی صورت میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. بالکل. جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ تو شاید اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن آ رہا ہے اور اس سے پہلے چونکہ ان کی وہاں پر اکثریت ہے تو وہ ان سے کھو سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ شاید تیاری کی ہو کہ کیونکہ جو ان کا اگر آپ احتجاجی پروگرام بھی دیکھیں تو وہ جنوری فروری تک جا کے پیک کرے گا. تو شاید وہ الیکشن سے پہلے کچھ کرنا چاہتے ہوں. لیکن احتجاجی مہم سے سینٹ کے الیکشنز کبھی ان کے نتائج بدلے نہیں ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے اس طرح کا کچھ ہوا ہو. پھر وزیر اعظم نے بھی بیان دیا تھا کہ جی اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو ہم اگر جیت لیں گے تو ہمیں سینٹ میں اگر ہماری اکثریت ہو جاتی ہے حکومت کی تو اس کا صرف یہی فائدہ ہوگا کہ قانون سازی ہم آسانی سے کر سکیں گے، جس کے لیے ابھی وہ ان کے محتاج ہیں. لیکن پھر اگر آپ دیکھیں تو سینٹ کے الیکشنز جو ہوئے تھے پچھلی دفعہ، اور پھر جو جس طرح سے اس میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ووٹر ان کے حزب اختلاف کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتے، فونز ان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں فونز آنے ہو جاتے ہیں. تو وہ والے سوال ابھی بھی ان کے جواب نہیں ملے کہ وہ آخر کون سینیٹرز تھے جنہوں نے لائلٹیز بدلی اور کتنی آسانی سے بدلی. تو وہ بھی امکان موجود ہے. تو حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی بڑے پتے ہیں. اگر اپوزیشن کے پاس اتنے پتے وہ استعفے اور یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں تو ان کی بھی پوزیشن اس وقت میرا خیال ہے 50-50 برابر ہی ہے. تو وہ میرا خیال میں فروری میں جا کے ہی معلوم ہوگا کہ واقعی ان کی احتجاجی مہم اور یہ سارا کچھ جو بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ صرف الیکشنز کے لیے ہے سینٹ کے، یا کچھ اور بھی ہے. ایک اور چیز، عوام کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آئے گی؟ مجھے جیسے میں نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ قیمتیں اور مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے. عام سبزی بھی جو ہے وہ 100-150 روپے سے کم میں اب آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہی. تو وہ کتنا ایک فیکٹر ہوگا؟ اور وہ اپوزیشن والے نظر نہیں آ رہے کہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ احتساب اور حکومت کی کارکردگی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ یہ ساری موومنٹ جو ہوگی وہ صرف مہنگائی یا معیشت کے گرد ان کی گھومے گی. نہیں، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک تو مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ، اس کے علاوہ پھر جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی تھی ملک کی، خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. تو عوام تو یقیناً جو ہیں وہ ایک طرح سے بلبلا رہے ہیں. اور اگر اس وقت کوئی مطلب سروے کیا جائے یا جس طرح سروے ہوئے بھی ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عوام تو مشکل میں ہیں، اور وہ حکومت کے کچھ اتنے زیادہ جو اس کے مطلب حامی بھی تھے تو ابھی وہ 2-2.5 سال کے اندر اندر وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیا یہ کوئی بڑی تحریک کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کی احتجاجی ریلیوں کے لیے یا ان کے جو ان کا پلان، ان کا لانگ مارچ ہے یا دھرنے کا اگر کوئی پلان بنتا ہے وہ عوام کی شرکت کے بغیر تو اس طرح سے ممکن نہیں ہے. لیکن مجھے کچھ اس طرح کی انڈیکیشنز نہیں مل رہی کہ عوام کوئی بڑے لیول پہ مطلب موبلائز ہو رہے ہیں.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی اس طرح کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. صرف واحد ایک لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان کہ ان کی اپنا ایک ان کا کلاؤڈ ہے, اس کی بنا پہ وہ 30 40 50 ہزار لوگ اگر وہ لے آئیں تو وہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. لیکن باقی لوگوں کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی ڈیڈیکیٹڈ ان کی فالوئنگ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور کسی لانگ مارچ میں اور کسی لمبی احتجاجی تحریک کا حصہ بن سکیں. تو مجھے تو یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اور وہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے جو تحریک اتحاد کے لیے انہوں نے نام چنا ہے کہ جمہوریت کے لیے موومنٹ ہے, تو ہمیشہ جمہوریت کا ہی لبادہ اپوزیشن نے اس کو پہنایا ہے. اور اس مرتبہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس اتحاد میں اس وقت سینٹر سٹیج پہ ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ زیر عتاب ہے احتسابی عمل کے, اور ان کے شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں, اور باقی لوگ بھی ان کے پکڑے گئے چھوڑے گئے, کیسز چل رہے ہیں, ان کی حاضریاں چل رہی ہیں. تو اس وقت جو سب سے آگے ہیں وہ مسلم لیگ نون والے ہیں. تو دیکھنا یہی ہے کہ اگر ان کا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بنتا ہے اور کوئی بات بنتی ہے ان کی اور کچھ بیچ کا راستہ نکل آتا ہے تو میں بھی پھر یہ اتحاد کوئی زیادہ دور تک جا بھی نہ پائے. انہوں نے میرا خیال ہے پچھلے سال ایک ٹیسٹ کیس کر کے مولانا فضل الرحمان کو اکسا کر اور ان سے ایک احتجاج کروایا تھا جس میں دونوں سائڈ پہ رہے بڑی پارٹیاں, اور وہ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اپوزیشن یا اسٹیبلشمنٹ کتنا ان کا ساتھ دیتی ہے. تو اس وقت تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول دونوں دیکھ رہے ہیں پارٹیاں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, وہ اتنا رہنا بھی چاہیے یا نہیں. ایک سوال یہ بھی ہے, ہماری سیاسی تاریخ کا ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں دونوں کھینچ کے بیچ میں لے آتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو یہ تحریک ہے یہ آگے چل کے کیا رنگ اختیار کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. خدا حافظ.